بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اعتکاف واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا مہمان بن کر رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی رات بڑی عظمت والی، بڑی اہمیت والی اور بڑی مبارک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ تو اس رات کی تلاش اور اس رات کی جستجو اور اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے انسان 10 دن کا اعتکاف اپنی مسجد میں، مسجد حرام یا مسجد نبی میں، جس کو وہ ترجیح دیتا ہے، وہاں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ باقی راتوں کی بنسبت وہ طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت بڑی انہماک اور بڑی یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے خاندان والوں کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے کاروباری معاملات کو چھوڑ کر وصال رب کی جستجو میں انسان خلوت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تاکہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جو انسان از خود اپنے اوپر لازم اور واجب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، میرا بیٹا پیدا ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا میرے کاروباری معاملات درست ہو جائیں تو میں اتنے دن کا اپنے محلے کی مسجد میں یا مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف کرنا انسان کے اوپر لازم اور واجب ہوتا ہے کہ اس اعتکاف کو پورا کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کی دور میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد حرام میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی جو اعتکاف تم نے اپنے اوپر لازم کیا تھا اب یہ اعتکاف پورا کرو۔ دوسری قسم ہے اعتکاف سنت۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مسجد میں کیا جائے۔ یہ اعتکاف سنت موقع علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں چند لوگ بیٹھ جائیں یا ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو یہ سب کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی نہیں بیٹھتا تو یہ گناہ پورے محلے کے اوپر ہوتا ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک مروی ہیں، بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری قسم ہے اعتکاف نفل۔ نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب انسان چاہے، جتنے وقت کے لیے چاہے، انسان مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، چاہے 1 دن کے لیے بیٹھنا چاہے، چاہے 1 ہفتے کے لیے بیٹھنا چاہے، چاہے انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو تب انسان نفل اعتکاف کی نیت کر لے تو یہ نفل اعتکاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی سمجھ، فہم، ادراک عطا فرمائے، آمین۔